آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ناظرہ نیرہ ہادیہ کے شمارہ دسمبر 2023 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ النور سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے درس حدیث، اور اس کی رائٹر عائشہ آفریدی ہیں۔ وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن الهادي عن عمر بن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3797۔ عمر بن زین العابدین علی بن حسین بن علی بن ابی طالب نے سعید بن مرجانہ سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے کسی مومن گردن کو آزاد کیا، اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بدلے اس آزاد کرنے والے کا وہی عضو آگ سے آزاد کرے گا، حتیٰ کہ اس کی شرمگاہ کے بدلے اس کی شرمگاہ کو بھی آزاد کر دے گا۔ مومن گردن کو آزاد کرنے سے مراد یہاں غلاموں کے آزاد کرنے سے ہے۔ غلام دراصل وہ شخص ہوتا ہے جس سے اپنے مفاد کے لیے اس کے جسمانی و سماجی اختیارات چھین لیے جاتے ہیں، اور پھر وہ معاشرے کا ایک کمزور ترین انسان ہو جاتا ہے، جس پر اس کا مالک چاہے جانوروں جیسا سلوک کرے اور وہ اپنے حق کے لیے بھی آواز نہیں اٹھا پاتا ہے۔ اس طرح سے لوگوں کو غلام بنانے کا رواج ہر زمانے میں ہر قوم میں پایا گیا ہے۔ یہ رجحان نہ صرف جنگی قیدیوں کے ساتھ خاص تھا، بلکہ کبھی کبھی طاقتور قبیلہ اپنے سے کمزور قبیلے کو ذاتی مفاد اور عیش کے لیے غلام بنا لیتا تھا۔ ایک دفعہ جب کسی کی گردن میں غلامی کا طوق پڑ گیا تو وہ کبھی اس سے آزاد نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر کوئی خود سے آزاد ہونے کی کوشش بھی کرتا تو اسے اتنے سخت قوانین اور کٹھن مرحلوں سے گزرنا پڑتا کہ وہ اسی میں دب کر رہ جاتا۔ انہی معمولی لغزش پر بھی سخت سے سخت ترین سزا دی جاتی۔ سماجی زندگی میں ان کا کوئی رول نہ ہوتا تھا۔ غلامی کا یہی رجحان عرب میں بھی رائج تھا۔ چونکہ اللہ رب العزت اپنی زمین پر اور اپنے بندوں پر ظلم برداشت نہیں کرتا، لہٰذا خالق کائنات نے اپنے انبیاء اور رسولوں کے ذریعے ایک ایسا دین قائم کیا جو انسان کو انسانیت سے روبرو کراتا ہے۔ دین اسلام امن و سلامتی اور ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا رویہ اختیار کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ یہی وہ دین ہے جس نے عرب کے غلاموں کو نہ صرف معاشرے میں ایک بلند مقام و مرتبہ فراہم کیا، بلکہ ہر شخص کو تاکید کی گئی کہ وہ اپنے حصے میں آنے والے قیدیوں کے ساتھ بہترین رویہ اختیار کرے اور انہیں حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں، اور نہ ہی انہیں اے غلام اے لونڈی کہہ کر مخاطب کرے کہ وہ بھی اللہ کے نزدیک تمہاری طرح ہی ایک انسان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خرابیوں کو دور کرنے کی نہ صرف مسلمانوں کو تلقین کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے حقوق کی بحالی کے لیے مختلف قسم کے قوانین بنائے تاکہ ان کو آزادی دلائی جا سکے اور وہ خود آزادی حاصل کر سکیں۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام کے استحکام کے لیے مختلف مدافعانہ جنگیں ہوئی، جن میں کئی سارے قیدی غلام بنائے گئے، لیکن پورے قیدیوں کو بیک وقت آزاد کر دینا مناسب نہ تھا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی طور پر مسلمانوں کو ترغیب دی کہ وہ اپنے غلاموں کو از خود آزاد کر دیں تو عند اللہ وہ اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ چونکہ غلام خدمتگار اور منافع حاصل کرنے کا اہم ذریعہ ہوا کرتے تھے، اس لیے مالک انہیں آسانی سے آزاد کرنے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ ایسے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی حکیمانہ انداز میں انہیں غلاموں کی آزادی پر آمادہ کیا اور انہیں یقین دلایا کہ یہ دنیاوی فائدے سے بڑھ کر آخرت کا فائدہ حاصل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی کسی مسلمان غلام کو آزاد کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کو آتش دوزخ سے بچائے گا۔ اس جذبے کے تحت صحابہ کرام نے بڑی تعداد میں غلاموں کو آزاد کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام آخرت میں بلند مقام حاصل کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے کہ غلام تو بہت سے ہیں اور ان میں ہر قسم کے غلام ہیں، کس طرح کے غلام کو آزاد کرنے پر زیادہ ثواب ملے گا۔ صحابہ کے اس جوش آزادی کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غلام تم کو سب سے زیادہ محبوب ہو اور جو غلاموں میں سب سے اچھا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کئی سارے غلاموں کو آزاد کیا۔ اسلام غلاموں کو آزاد کرنے کی کئی صورتیں بتاتا ہے
کہ اگر کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کسی نے کسی کو غلطی سے قتل کر دیا ہو، تو بطور کفارہ وہ غلام آزاد کریں۔ یہ تمام احکام اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ کسی مسلمان غلام کو نعمت آزادی سے بہرہور کرنا بخشش و مغفرت اور جہنم سے آزادی کا موجب ہے۔ یہ انسانیت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے غلامی کی زنجیروں سے انسانوں کو آزادی کی نعمت سے نوازا ہے اور غلاموں کے حقوق سے خبردار کیا ہے، ورنہ غلاموں کو تو جانوروں سے بھی بدتر حالت سے دوچار ہونا پڑتا تھا۔ اس اذیت اور تکلیف سے جب کوئی مسلمان کسی مسلمان غلام کو آزاد کر دے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت خوش ہو جاتا ہے اور اس غلام کے ہر عضو کے بدلے اس آزاد کرنے والے بندے کے ایک ایک عضو کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے، یہاں تک کہ اس غلام کی شرمگاہ کے بدلے اس کی شرمگاہ بھی آگ سے محفوظ کر دی جاتی ہے۔ موجودہ دور میں غلام بنانے کا یہ رواج تو دکھائی نہیں دیتا، لیکن کچھ علماء کے نزدیک یہ بھی غلام آزاد کرنے کے حکم میں ہے کہ اگر کوئی مسلمان بہت زیادہ قرض کے بوجھ تلے دبا ہو اور وہ اسے ادا نہیں کر پاتا ہو تو اس کا قرض معاف کر دیا جائے، تو یہ بھی گردن آزاد کرنے میں شامل ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمان کسی ایسی مشکل سے دوچار ہو جس سے نکلنے کی کوئی سبیل اس کے پاس موجود نہ ہو، تو جو مسلمان اس کی استطاعت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو اس مشکل سے آزاد کروا دے، تو اللہ کے یہاں اس کا بھی بہت اجر و ثواب ہے، واللہ اعلم۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔